السلام علیکم جی. بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ماضی کے اندر جو کہ بعض اوقات بڑی معمول کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ پھر یادداشتیں رہ جاتی ہیں، لیکن وہ پھر تاریخ کے موڑ پہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے آ کے پھر آپ کے منہ پہ بجتی ہیں اور آپ سوچتے ہیں یار یہ کیا تھا. ہمارے دوست ہیں احمد ہمایوں خان، ہمارے کنٹمپریری بھی رہے ہیں. احمد ہمایوں خان کا روزنامہ پاکستان سے عشق بہت پرانا ہے، اگرچہ ان کے رقیب میں کہوں گا ظہیر الدین بابر ہوتے تھے. اور وہ رقیب اس لیے میں نے کہا کہ دونوں مل کے کامرس رپورٹنگ کیا کرتے تھے. یہ دو کامرس رپورٹر تھے وہاں پہ، اور فیورٹ تھے انتظامیہ کے ہیں، اور وہ کامرس رپورٹنگ کیا کرتے تھے. گھر جاتے اس کامرس رپورٹنگ کے نتیجے کے اندر وہ روزنامہ پاکستان کا پورا پیج جو تھا وہ کامرس کا وہ بنا کرتا تھا. یہ دونوں حضرات جو تھے یہ اپنا جو تھے وہ شدید، جسے کہنا چاہیے، ان میں سے ظہیر الدین بابر جو تھے وہ میاں صاحبان کے شدید ناقدین میں شمار ہوتے تھے. تو ہمارا اس وقت بھی یہی تھا کہ یار میرٹ تے گالی کڈو، میرا مطلب ہے میرٹ تو بغیر تو نہ آپ کرٹیسائز کریں. تو اس لیے ظہیر الدین بابر سے اکثر میری چونج لڑ جایا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر کبھی بھی احترام میں کمی نہیں آئی. ظہیر الدین بابر اور احمد ہمایوں خان دونوں کینیڈا گئے. ظہیر الدین بابر وہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں میرا خیال ہے، اب تو بزرگ بھی ہو گئے ہوں گے. اور مطلب کہ ان کا اور میرا جو تھا وہ ایک بڑا اٹوٹ رشتہ تھا. مطلب ہمارے ہمسائے میں جو آنٹی رہا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، سادات سے ان کا تعلق تھا، اور جنہوں نے شادی سے پہلے ہمیں کھلایا تھا وہ بیاہ کے ظہیر الدین بابر کے شہر میں چلی گئیں. اور ظہیر الدین بابر کی عمر چونکہ ہم سے بھی چھوٹی تھی تو شادی کے بعد یہ ان کی گود میں کھیلا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا یونیک سا تعلق تھا میرا اور ظہیر کا. اچھا، اس وقت ایک بات، ہم کسی کوریج کے لیے ہمیں سرکاری گاڑی پہ لے جایا جا رہا تھا. یہ جو اس وقت یہ ہوتا تھا رپورٹر پی آئی ڈی اور یا ڈی جی پی آر لے کے جاتے تھے. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے درمیان والی سیٹ پہ یہ بیٹھے تھے، میں وہ جو ڈرائیور کے پچھلے بالکل صوفہ ہوتا ہے اس پہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ بحث شروع ہو گئی. تو میں نے کہا یہ تم نے جو احمد ہمایوں، یہ جو تم نے عمران خان کے بارے میں کتاب لکھی ہے یہ مناسب نہیں ہے یار. اچھا، احمد ہمایوں خان نے اس پہ ظہیر الدین بابر نے کہا انہیں کیڑی آپ لکھی ہے. اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا کہا. تو احمد ہمایوں نے کہا بکواس بند کر، ٹھیک ہے کیوں نہیں ٹھیک ہے، اس نے جو بدعمالیاں کی ہیں میں نے اس کو بے نقاب کیا ہے. اچھا، پھر اس کتاب کیسے لکھی گئی ہے؟ عمران خان صاحب کو ان دنوں نئے نئے مشرف صاحب آئے ہوئے تھے، تو عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر بننے کا ہیضہ ہوا تھا. عمران خان صاحب کے شوکت خانم جو ان کا مارکیٹنگ گمک ہے، مارکیٹنگ فیس ہے، اس کے اوپر مشرف صاحب تشریف لائے اور انہوں نے عمران خان صاحب کو جو تھا مطلب کہ اپنی عمر لگنے کی دعا کی. اس کو پھر اخبارات کے اندر ایک خاص اینگل سے مینوپولیٹ کر کے چھپوایا گیا کہ یعنی کہ عمران خان جو ہے جی اگلا وزیر اعظم آ رہا ہے، اور اس پہ پھر کالم لکھوائے گئے اور پھر سارا کچھ کیا گیا. اچھا، میں آج وہ بڑے دنوں کے بعد ہمارے دوست ہیں شرارتی قسم کے جواد فیضی، وہ چوتھا ستون کے نام سے پروگرام کرتے ہیں پی ٹی وی پہ. 2018 تک انہوں نے کیا، پھر وہ بے روزگار کر دیے گئے. اب جیسے ہی مریم اورنگزیب تشریف لائیں انہوں نے ان کو دوبارہ دعوت دی تو وہ دوبارہ کرنا شروع ہو گئے. اب پتہ نہیں کتنے دن اور چل رہا ہے. ہاں جی، وہ میں کتاب اس نے آج شیئر کیا انہوں نے، تو وہ چھوٹی سی کتاب تھی، وہ 125 صفحے کی. تو آپ کو جو اس کی فہرست ہے، عنوانات کی جو فہرست ہے وہ ایک دفعہ سن لیجئے، کہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا. یا پہلے میں یہ بتا دوں، یہ کتاب جو ہے یہ چودھری پرویز لائی کے میڈیا سیل نے چھپوائی تھی، اور اس کے لیے مجیب الرحمان شامی صاحب کے روزنامہ پاکستان کی خدمات حاصل کی گئی تھی. نیوز روم کے اندر موجود جو بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے ابھی تک حیات ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کتاب کو کس طرح راتوں رات لکھ کے لایا گیا. اب نیوز روم میں چونکہ روزانہ 400 کے قریب خبریں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں اخبار کے لیے، اور اس وقت تو لکھی ہی جاتی تھیں جس وقت یہ کتاب لکھی گئی، تو وہاں پہ کام کرنے والوں کا قلم بہت تیز ہو جاتا ہے.
تو یہ موضوعات جتنے بھی ہیں 12-13 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں. یہ 12-13 افراد کو دے دیے گئے کہ اگلے ایک دن کے اندر آپ یہ لکھ کے دے دیں, بلکہ ایک دن نہیں, ہتھی ہی لکھ دو بیگ. اچھا, اس زمانے میں ریفرنس کے طور پہ اخبارات کے دفتر میں فائلز ہوا کرتی تھیں, ایک ٹاپک کے اوپر ایک فائل بنا لیا جاتی تھی, اب بھی شاید ہوتی ہوں, تو اس کے اندر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تمام خبریں تمام اخبارات سے کاٹ کے لگا دی جاتی تھی. تو کرنا کسی نے کیا تھا, عمران خان کی فائل منگوائی اور اس میں سے دیکھ کے تو انہوں نے گھسیٹ دیا, اور مطلب کہ کتاب کے اندر کوئی گہرائی گروئی کوئی نہیں تھی, بس وہ نیوز روم کا گھسیٹا ہوا خام تھا خبر نگاروں کی طرف سے. تو وہ تقریباً 12-13 لوگوں کے حوالے کیا گیا. کسی نے کوئی 8 سلپ کا لکھ دیا, اس کو 8 کاغذ لکھ دیے, کسی نے 2 کاغذ لکھ دیے, کسی نے 5 کاغذ لکھ دیے, تو جوڑ کے راتوں رات کتاب چھاپی گئی سی. تو یوں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. میں صرف آپ کو ان کے اس کتاب, اچھا, اور یہ چونکہ چودھریوں کا میڈیا سیل شروع سے ہی رہا ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ جو تھا چودھری صاحب جو تھے, وہ جب یہ مشرق بکا ہے تو اس میں بھی انہیں کہا گیا کہ آپ یہ خرید لیں, شاید امروز یا مشرق جب بکا ہے, تو انہوں نے کہا ملک ریاض کی طرح کہ میں نے تو سارے اخبارات میں چھپنا ہوتا ہے, تو میں اپنے آپ کو ایک اخبار تک محدود کیوں کروں, ٹھیک ہے. تو یہ چودھری صاحب کا, چودھری پرویز الہی صاحب کا جو میڈیا سیل تھا, اس نے یہ کتاب چھپوائی تھی. فہرست مضامین کی جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں, سن لیجئے. آغاز اس کا ہے جی صفحہ نمبر 9 سے, کرکٹ کا ہیرو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 13 کے اوپر آ جاتا ہے عنوان جمائمہ کون تھی, ٹھیک ہے. اچھا, جمائمہ کا نام صحیح نہیں لکھنا آیا, لیکن جمیمہ لکھ دیا انہوں نے, لیکن جمائمہ کون تھی. اس کے بعد صفحہ نمبر 15 کے اوپر گولڈ سمتھ عرب پتی یہودی کے معاشقے اور کردار, ٹھیک ہے. اچھا, اگلا عنوان ہے پیج 29 کے اوپر جمیمہ سے ہائکہ خان تک کا سفر. آپ کو یاد ہو جمائمہ خان کا پہلا نام ہائکہ خان رکھا گیا تھا, جس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب, جن کی ساری اولاد آج کل عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, ہائے بڑا شکوہ کرتے ہیں اس بات کے اوپر, لیکن حقیقت تو ہے نا کہ ان کی ساری اولاد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے, دامے درمے سخنے قدمے, ٹھیک ہے. دام آگے, ہاں, دامے درمے سخنے قدمے, بہت بڑی بڑی ڈونیشن دیتے ہیں, ٹھیک ہو گئے. اچھا, اس کے بعد جناب قصہ عمران خان کی بیٹی کا, ٹھیک ہے, ٹیرین کا ذکر شروع ہو گیا, یہ صفحہ نمبر 39 پہ آ گیا. اس کے بعد کرسٹینا بیکر کا الوداع. کرسٹین بیکر بھی کوئی خاتون ہوں گی, عمران خان کے ساتھ منسلک خواتین کی تعداد تو انگنت ہے نا, گنتا جا شرماتا جا, ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان کے معروف رومانس, ٹھیک. شادی پر برطانوی پریس کی حاشیہ آرائی, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ صفحہ 67 تک پہنچ گیا کام. عمران اپنے بیانات کے آئینے میں, ظاہر ہے اس کے 15-20 بیانات کھڑے کر کے تو ایک اکٹھے کر کے تو وہ کر دیا گیا ہوگا. اس کے بعد کیا یہ سازش ہے, یعنی عمران کو لانچ کرنا کیا سازش ہے. اس کے بعد سرفراز نواز کے دعوے. اب سرفراز نواز جو ہیں بہت سارے دعوے کرتے رہتے ہیں, انہوں نے عمران کے بارے میں کر رکھے ہیں, وہ ان کے ویلاگز میں محفوظ ہیں, آپ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. سرفراز نواز خان کا ویلاگ, اب تو خیر وہ کم کرتے ہیں, لیکن شروع میں بہت کیا کرتے تھے. اچھا جی, اس کے بعد عمران خان کی وضاحت. اچھا, عمران خان کی وضاحت, چونکہ خبر ہے نا, خبر نگار ہے نا بھئی, ایک طرف کا میں نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے تو دوسری طرف کا بھی پوائنٹ آف ویو دینا ہے, تو سپورٹس رپورٹر کی ذمہ داری لگی ہوگی. انہیں کیا ہوگا, خان یار یہ بتا یار, یہ اس طرح کی باتیں کیا ہیں, لکھ دو میری طرف سے, ٹھیک. اچھا, وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جناب ہائکہ خان کی پہلی تحریر. تو عمران بیسیکلی تو جو اصل پلان تھا جمائمہ خان والا, وہ ہائکہ خان کچھ دیر سے ہی پھر جمائمہ خان ہی ہو گئی. تو وہ تو جمائمہ خان نے فرسٹ لیڈی ہونا تھا نا پاکستان کی. فاطمہ ثریا بجیا کا ایک ناول جس کے اوپر پھر ڈرامہ بھی لگا تھا, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی, اس طرح وہ, ہاں ٹھیک ہے. ہاں, تو عائشہ خان, ہائکہ خان کی پہلی تحریر, ایک ماہر صہیونیت کا تجزیہ, صفحہ نمبر 105 سے شروع ہوتا تھا اور صفحہ نمبر 127 پہ ختم ہو جاتا تھا, اور یوں یہ کتاب اختتام پذیر ہوتی تھی. یہ کتاب جو تھی وہ روزنامہ پاکستان کے پریس میں چھاپی گئی, اور چھاپ کے صبح ہونے سے پہلے اخبار کے ساتھ ہی چودھریوں کے پرویز لائی روڈ کے اوپر جو گھر ہے وہاں پہ ڈیلیور کر دی گئی, اور پھر یہ عوام الناس کے اندر مفت تقسیم کی گئی. میں نے
جو تھا وہ ان سے کہا کہ یار آپ کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا. میں اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ گند ہے یار, اس کو مت اچھالیے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بات غلط کون سی ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر جو ان کے جو وہ ہے نا روحانی رہنما عمران خان کا اس دوران بتایا گیا ہے کہ روحانی سفر بھی ہوا ہے, اس روحانی حوالے سے بھی آپ نے کچھ کرنا چاہیے تھا. اس پہ ہمارے دوستوں نے اس وقت مانا تھا کہ ہاں روحانی حوالے سے جو اس کا سفر ہوا ہے, یا انگریزی والا سفر یا اردو والا سفر, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اس کی وجہ میں نے اس کو یہ بتائی تھی کہ اس طرح کے جتنے بھی ساری عمر عیاشی کرتے رہتے ہیں, مطلب کہ ساری عمر جو عیاشی کرتے رہتے ہیں, آخرت میں وہ بڑے روحانیت پسند ہو جاتے ہیں, بلکہ روحانیت پسند ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کو بھی ڈالنا چاہیے کہ جیلم کا پیر کون ہے, تو ٹھیک ہے, اور پنڈی کا پیر کون ہے, اور جناب لاہور کے اندر کون کون ملتا ہے, یہ سارے جناب ہیں, یہ سارے ہیں. تو پھر جناب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ والا پہلو رہ گیا, تو میں آئندہ جو ایڈیشن آئے گا اس میں اضافہ کروں گا. تو سید الدین بابر نے پھر پاس کر گیا ایڈیشن آئے گا تو اضافہ کریں گے, جنہوں نے اضافہ کرنا ہے آپ پہ کر لیں گے. تو اس پہ سید الدین بابر صاحب نے فرمایا کہ یار وہ روحانی معاملات جو تھے نا وہ جنرل تک چلے جاتے تھے, اپنے جنرل حمید گل تک, تو اس لیے انہوں نے اس سے پرہیز کیا ہے, ادروائز کوئی بات نہیں. سید الدین بابر جو تھا وہ بڑی اندر تک چبھنے والی جگت لگایا کرتا تھا, احمد مائن بات بھی آیا کرنا تم ٹھیک. تو یہ جی وہ کتاب ہے. آج جب پرویز الہی جو ہے ان کے صاحبزادے مونس الہی عمران خان کے صدقے والی جا رہے تھے, اور ساتھ ان کے پرویز الہی بیٹھے ہوئے تھے, اور مٹھائی کھائی جا رہی تھی بنی گالہ کے اندر, تو مجھے یہ کتاب یاد آ گئی. تو میں اس پہ کچھ کرنے کا سوچ رہا تھا, تو جواد فیضی نے شرارت کر دی. اس نے اس کتاب کا ٹائٹل اور ساتھ میں عمران خان اس کتاب کا جو ٹائٹل اور فہرست مضامین جو تھی وہ شیئر کر دی. یہ کتاب جو ہے یہ جواد فیضی کے پاس موجود ہے, وہ اپنا ولاگ کرتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں. آپ کو اگر اس کی ضرورت ہے تو ان کے ولاگ کے نیچے جا کے لکھیں کہ بھائی جان اے کتاب ڈیجیٹل فارمیٹ کر کے تو پڑھا دیں. احمد ہمایوں صاحب کا پچھلے دنوں بائی پاس تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت دے اور صحت کاملہ عطا کرے. میری دعائیں ان کے لیے ہیں. مجھے پتہ نہیں چلا کہ اس ہاسپٹل میں تھا, ادروائز میں خود ذاتی طور پہ حاضر ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے. کینیڈا سے پاسپورٹ انہوں نے جیب میں ڈالا, دل نہیں لگا, واپس آ گئے, یہیں پہ کام کر رہے تھے. اس حکومت کے آنے سے پہلے وہ تھے یہ جو آئی ٹی یو ہے نا, یہ آئی ٹی یونیورسٹی, ہاں وہاں پہ کام کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. اس کے بعد پھر وہ ہمارے والی ڈگر پہ بے روزگاری ہی بھگت رہے تھے. تو مطلب کہ کچھ دوستوں کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ واپس کینیڈا جانے کا بھی سوچتے ہیں, اور کچھ ڈگمگ صورتحال تھی, تو پھر یہ خبر آئی کہ ان کا کوئی بائی پاس وغیرہ جو ہے وہ ہوا ہے. اگر وہ ہو گیا ہے خیر اسلامتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد از جلد صحت عطا کرے. بہرحال میں کہا کہ کچھ لوگوں کو میں یاد دہانی کرا دوں کہ ماضی کے اندر یہ دونوں حضرات جو اس وقت ٹچ بٹنا کی جوڑی بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے صدقے والی جا رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات ہائے عالیہ رکھتے رہے ہیں. یہ چودھریوں کے خیالات عالیہ ہیں. عمران خان صاحب کے خیالات تو آپ سن ہی چکے ہیں. وہ چودھری صاحب کو, چودھری پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا؟ ہاں بس ٹھیک. سمجھانا مقصود ہوتا ہے, بات کرنا مقصود نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.